اور اس جگہ پہ میں یہ سارا کچھ بیان کر کے اور ہمارے معاشرے کے اندر پائے جانے والی ایک بہت بڑی غلطی کی طرف اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے فوری اذان آئی اور کسی کا گلاس ہاتھ میں، کسی کی کھجور ہاتھ میں، کسی کا لقمہ ہاتھ میں، اور جناب بھاگم بھاگ مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، دوڑے دوڑے جا رہے ہوتے ہیں، اور اتنی بھاگ دوڑ کے بعد بھی کسی کو ایک رکعت ملتی ہے، کسی کو 2 ملتی ہے، کچھ چند ایک ہوتے ہیں جو تکبیر تحریمہ کو پاتے ہیں اور نماز پوری با جماعت پڑھ لیتے ہیں۔ حالانکہ میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، فرمایا سحری کو جلدی کرو اور ہاتھ میں اگر برتن ہو تو حاجت پوری کر کے جاؤ، کیونکہ یہ مسئلہ بھی ہے کہ جہاں اگر نماز اور بھوک اکٹھی ہو جائیں تو پھر کیا تمہیں اپنی بھوک کو پہلے مٹانا چاہیے، پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف جانا چاہیے۔ انسانی خاصیت جب بھوک لگی ہو تو انسان پوری توجہ خشوع و خضوع کے ساتھ بندگی بھی نہیں کر سکتا، نفس اسی طرف متوجہ رہتا ہے، انسان بار بار انسان کے خیالات کھانے پینے کی طرف جاتے ہیں تو بندگی کا ذوق حاصل نہیں ہوتا، بندگی کا پھر کما حق و حق بھی ادا نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے، جب ہر موسم میں مغرب کا وقت 1.25 سے 1.5 گھنٹہ باقی رہتا ہے پورا سال، تو پھر انسان تسلی کے ساتھ روزے کو افطار کرے اور پھر جا کے نماز پڑھے، پھر جماعت جا کے قائم کی جائے، اور اتنی تاخیر سے نماز مکروہ بھی نہیں ہوتی کہ کوئی شخص کہے کہ شاید نماز کے اندر کمی واقع ہوگی، ثواب کے اندر کمی واقع ہوگی۔ 1.25 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ تک پورے سال ٹائم باقی رہتا ہے، تو اگر 10 منٹ کا وقفہ رکھ لیا جائے، 15 منٹ کا وقفہ رکھ لیا جائے، پہلے دن ہی اناؤنس کر دیا جائے کہ افطار کے 10-15 منٹ بعد جا کے جماعت ہوگی، تو شاید لوگ افراتفری سے بچ جائیں گے، لوگ بھاگم دوڑ سے بچیں گے اور اطمینان کے ساتھ بندگی بھی کریں گے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے دربار میں آ کے کھڑے بھی ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے شریعت اور دین کو سخت کریں گے تو نقصان ہمارا ہوگا، دین کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو جہاں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں، اپنے علماء سے، اپنے ائمہ حضرات سے، اپنی کمیٹیوں سے ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہم اپنا ایک ٹائم بناتے، اور جس ٹائم کی ہمیں اجازت بھی ہے، جس چیز کی ہمیں رخصت بھی دی گئی ہے، تو اللہ کی دی گئی رخصت کو انسان کو اویل کرنا چاہیے، اسے کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جتنا اللہ کے دین میں رخصت ملتی ہے اتنا اس پہ عوام کو عمل کرنا چاہیے، تو وہ انسان کے لیے بہتر ہوتی۔ جیسے قرآن مجید کے اندر ہے کہ جب تم سفر پہ جاؤ تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز کو جا کے قصر کرو۔ جب یہ آیا کریمہ اتری تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، حضور اللہ کہتا ہے حرج کو نہیں، اگر قصر کر لو، مطلب آپشنلی سی بات ہے، اختیار لگتا ہے کہ کر لو قصر تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو سفر میں نماز قصر تو تب بھی ٹھیک ہے، تو کیا پھر ہم قصر نہ کریں پوری پڑھ لیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا عمر نہیں، سفر میں قصر کرنا واجب ہے۔ جو اللہ تمہیں رخصت دیتا ہے، اللہ رب العزت جو تمہیں رعایت دیتا ہے، اس رعایت سے تمہیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اس رعایت کو تمہیں اویل کرنا چاہیے، اس رعایت کو انسان اپنانے اور اپنے اوپر لاگو کرنے والا۔ فرمایا نہیں، پوری پڑھو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے سفر میں جا کے نماز، اور قصر پڑھو گے تو رب تمہیں ثواب عطا کرے گا۔